بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر نے تھپڑ مارا، طلاق کی دھمکی دی، ایک گندی سی گالی دی۔ عورت نے بوڑھے ماں باپ کا سوچا اور سہ گئی۔ کچھ عرصے بعد شوہر نے تھپڑ مارا، طلاق کی دھمکی دی، ایک گندی سی گالی دی۔ عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور پھر سے سہ گئی۔ میرا معیار ایسا ہے، میں آوارہ نہیں ملتا مرشد، مجھے تم سوچ کر کھونا میں دوبارہ نہیں ملتا مرشد۔ سائیکالوجی کے مطابق بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود بھی نہ ہوں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما فقط توبہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ کسی روز بیٹھ میرے روبرو، تجھے دل کا بات بیاں کروں، جو حال ہے میری روح کا وہ سارے حال عیاں کروں، تجھے تجھ سے زیادہ چاہ کر یہ چاہ تجھ پر قربان کروں، کتنا عشق ہے تیری ذات سے یہ سارے حال بیاں کروں، کیوں اتنا پیار کیسے ہو سکتا ہے پھر سارا کیسے ہو سکتا ہے، تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی، تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کسی کی یاد ہمیں زندہ رکھتی ہے، ایک خیال سہارا کیسے ہو سکتا ہے، ہوا سے کیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے، الفاظ کوئی انگارہ کیسے ہو سکتا ہے، کون زمانے بھر کی ٹھوکریں کھا کر بھی خوش ہے، درد کو پیار کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی کیسے ایک ہی شخص کے ہو کر رہ جائے، وہ بھی صرف ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو میں چاہوں، بولنا میرے یار کیسے ہو سکتا ہے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو پورا سنیں۔ مت توڑ وہ پیار جو تیری ذات سے ہے، یہ بتا تو خفا میری کس بات سے ہے، تو بھی نہ الجھ کے مجھ سے اس طرح، جب تو اچھی طرح واقف میرے جذبات سے ہے، میں کیسے جی لوں تم سے روٹھ کر، میرے تو ہر سانس واسطہ تیری یاد سے ہے۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشی اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا۔ حسرت ہے آپ کو سامنے بیٹھے کبھی دیکھوں، میں آپ سے مخاطب ہو آپ کا حال بھی پوچھوں، آپ عشق ہی بن کے میرے آنکھوں میں سما جائے، میں آئینہ جو دیکھوں تو فقط آپ کا عکس ہی دیکھوں۔ نماز پہلے یا کھانا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلد نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ کیا عصر اور فجر کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: 3 اوقات ایسے ہیں جن میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ پہلا، سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک، دوسرا، زوال کے وقت، تیسرا، غروب آفتاب سے پہلے کے آخری 20 منٹ تک۔ ان 3 اوقات میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ان اوقات میں قضا نماز شروع کی ہو تو واجب ہے کہ اسے توڑ دے اور وقت غیر مقررہ میں پڑھے۔ اگر انہی اوقات میں کسی نے قضا نماز پڑھی تو فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا مگر گنہگار ہوگا۔ ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ پہلے تک قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا بیوی اپنے شوہر کے جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے گنہگار شوہر کی روزی میں برکت